أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله من والاه أما بعد. اس سے پہلے جو آیات تلاوت کی گئی تھی اس میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی صفت رب ہونے کی حیثیت سے کہ تمام جہانوں کا، تمام مخلوقات کا وہ پالنے والا ہے، ان کی تربیت کرنے والا ہے، ان کا مالک ہے، ان کو پیدا کرنے والا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ کی رحمت اور اس کی بے انتہا مہربانیوں کا نتیجہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ صرف مہربان ہی نہیں ہے، مربی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ عدل و انصاف کا بھی حامل ہے۔ اس کی صفت انصاف کرنا بھی ہے اور بندوں کو ان کے اعمال کا پورا بدلہ بھی دینا ہے۔ تو اس لیے اس کے بعد جو آیت بیان کی گئی اس میں کہا مالک یوم الدین، جو مالک ہے بدلے کے دن کا۔ یوم کہتے ہیں دن کو، الدین کا مطلب بدلہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی کہ صرف مربی اور مہربان ہی نہیں ہے، بلکہ وہ عدل و انصاف کرنے والا بھی ہے، لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق، ان کی کرتوتوں کے مطابق اس کا بدلہ بھی پوری طرح دینے والا ہے۔ اس لیے اللہ کے سلسلے میں رحمت ہی کی ہم امید نہ کریں، بلکہ رحمت کے ساتھ ساتھ اس کا خوف بھی دل میں ہو، اس کے عدل و انصاف کا بھی ہمارے ذہن میں تصور ہو کہ اگر ہم اس کی رحمت کے خلاف چلیں گے، اس کی مرضی کے خلاف چلیں گے، اس کے پیغام کے خلاف چلیں گے تو پھر وہ ایک حساب بھی لینے والا ہے، اس کا بدلہ بھی دینے والا ہے، اور عدل و انصاف والے دن کی ضرورت بھی ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں ہر کسی کو اس کے عمل کا بدلہ ملے ایسا نہیں ہو سکتا۔ کبھی اس کا پورا بدلہ ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا ہے۔ تو ایک ایسے دن کی ضرورت ہے جس دن دنیا میں انسانوں نے جو عمل کیا ہے اس کا پورا انہیں بدلہ مل سکے۔ انسان کو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ مجھے میرا حق نہ ملا، ظالموں کو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ مجھے کوئی پکڑ نہ پایا۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کا یہ دن مقرر کیا ہے، بدلے کا دن مقرر کیا ہے۔ اب اس دن کی بیان کے لیے قرآن میں مختلف الفاظ بھی بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے کہا مالک یوم الدین، مالک کا لفظ استعمال کیا۔ مالک کون ہوتا ہے؟ مالک خود مختار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات خود مختار ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا قل اللہم مالک الملک، آپ کہیے کہ اے اللہ جو ملکوں کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء، آپ جس کو چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں، جس سے چاہتے ہیں حکومت چھین لیتے ہیں۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، آپ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ انک علی کل شیء قدیر بیدک الخیر، آپ کے ہاتھ میں ہر طرح کا خیر ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہیں۔ یہ مالک کا تعارف خود قرآن نے کیا کہ مالک کا مطلب کیا ہے۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ مالک کا مطلب وجود میں لانا بھی ہے،
اور مالک کا مطلب خود مختار ہونا بھی ہے، اور مالک کا مطلب خود مختاری سے فیصلہ بھی کرنا ہے۔ کبھی آدمی فیصلہ کرتا ہے لیکن وہ مالک نہیں ہوتا ہے، کبھی مالک ہوتا ہے لیکن اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ بڑے سے بڑا بادشاہ بھی جو ہوتا ہے وہ اپنے ملک کے نظام، وہاں کے قانون کا پابند ہوتا ہے۔ قانون کو بالائے طاق رکھ کر وہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے فیصلہ نہیں کر سکتا۔ قاضی ہوتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، لیکن وہ بھی قانون کا پابند ہوتا ہے، اور وہ مالک نہیں ہوتا ہے۔ تو مالک ہو تو اس کو بھی قانون کا پابند رہنا پڑتا ہے، اور جو فیصلہ کرے اس کا مالک ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ لیکن اللہ کی ذات ایسی ہے کہ وہ مالک بھی ہے، خود مختار بھی ہے، فیصلہ کرنے کی اس کے اندر صلاحیت بھی ہے، اور وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کرتا ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت بائی فورس، زور زبردستی سے اس کو فیصلے کے لیے مجبور نہیں کر سکتی۔ کوئی قانون اپنی منشا کے اس کو تابع نہیں کر سکتا، بلکہ وہ جیسے چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے، لیکن وہ عادل ہے، وہ عدل و انصاف کے ساتھ کرتا ہے۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت کی کہ اس دن عدل و انصاف کے ساتھ ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس لیے کہ مالک ہے وہ یوم الدین، یوم کہتے ہیں دن کو، اور دین کہتے ہیں بدلے کو، بدلے کا دن، حساب کتاب کا دن، یعنی قیامت کا دن، اس کا بھی وہ مالک ہے۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کا وہ مالک نہیں ہے، دنیا کا بھی وہ مالک ہے، لیکن دنیا میں اپنے آپ کو مالک کہنے والے بہت سے حکمران ہیں۔ میں بادشاہ ہوں، میں حکمران ہوں، اللہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو پیش کرنے والے بہت سے لوگ ہیں، جو یہ سمجھتے بھی ہیں، اپنے آپ کو مالک سمجھتے بھی ہیں، خود مختار سمجھتے بھی ہیں، بادشاہ سمجھتے بھی ہیں، لوگ بھی ان کو سمجھتے ہیں۔ لیکن قیامت کا دن جب آئے گا، اللہ کا جاہ و جلال وہاں پر نظر آئے گا، تو بڑے سے بڑا بادشاہ دنیا کا بھی اس کو اپنی حیثیت واضح ہو جائے گی۔ وہ اپنا آپ کو ذلیل سمجھے گا، بے بس سمجھے گا، اور یہ سمجھے گا کہ اس دن کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ تعالیٰ سوال کریں گے کہ آج کے دن کا مالک کون ہے؟ کہا جائے گا کہ للہ الواحد القہار، تنے تنہا اور زبردست غالب آنے والا پروردگار ہے، وہی مالک ہے اور کوئی مالک نہیں ہے۔ الملک یومئذ الحق للہ، اس دن صحیح حکومت اللہ کی ہوگی اور کسی کی حکومت نہیں ہوگی۔ اس لیے خاص طور پر کہا مالک یوم الدین، کہ بدلے کا دن بھی وہ مالک، بدلے کے دن کا بھی وہ مالک ہے، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ دنیا کے بادشاہ جو اپنے آپ کو آج دنیا میں مالک سمجھتے ہیں، اس دن وہ بھی اللہ کے سامنے تسلیم کر لیں گے کہ مالک تو ہی ہے۔ تو خاص طور پر اس لیے مالک یوم الدین کہا گیا۔ اور بدلے کا دن قرآن میں دوسری جگہ کون سا دن کیسا ہوگا، یہاں اس کی تفصیل نہیں ہے۔ قرآن نے کہا کہ وہ بدلے کا دن کون سا ہوگا، بدلہ دیا جائے گا تو کیسے دیا جائے گا۔ وما ادراک ما یوم الدین، اللہ پوچھتے ہیں کہ بدلے کا دن کون سا آپ کو پتہ بھی ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر پوچھتے ہیں کیا آپ کو پتہ بھی ہے کہ وہ بدلے کا دن کون سا دن ہے؟ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، اس دن کوئی جاندار کسی جاندار کا مالک نہیں ہوگا، اس کے سلسلے میں کچھ بھی اس کو اختیار نہیں ہوگا۔ مالک کا لفظ کہا، ملک کا لفظ مطلب اختیار، کسی کو کسی کے حق میں اختیار نہیں ہوگا۔ لا تملک نفس لنفس شیئا والارض یومئذ للہ، اللہ کا سب کچھ اختیار ہوگا، کسی کا کچھ اختیار نہیں ہوگا اس وقت۔ جو فیصلہ کرے گا وہ اللہ کرے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، کا ایسا دن کہ کسی کا مال کسی کی اولاد اس دن فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ ہاں، جو قلب سلیم لے کر آئے گا، شرک اور ہر طرح کی
گندگی سے پاک دل لے کر آئے گا، اللہ تعالیٰ ایسے دل والے کو فائدہ دیں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اس دن رب العالمین کے سامنے لوگ کھڑے ہوں گے، بات نہیں کر سکیں گے، ایک لفظ بھی کسی کی زبان سے بغیر اللہ کی حکم سے نکل نہیں سکے گا۔ یوم تقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، کہا اس دن فرشتے اور روح القدس بھی کھڑے رہیں گے اور اللہ کے حکم کے بغیر بات نہیں کر سکیں گے، صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، رحمان جس کو اجازت دے اس کے علاوہ کوئی بول نہیں سکے گا، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا، جس کو اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کر سکے گا۔ ایسا دن جس میں اللہ ہی خود مختار ہوگا، اللہ ہی فیصلہ کریں گے، لیکن عدل و انصاف کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے۔ اس دن کا بھی اللہ تعالیٰ مالک ہیں۔ اس دن کے بارے میں بھی انسانوں کو یاد دلایا گیا کہ جب اللہ کے سامنے دعا کریں تو اس کا حوالہ دیں، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ہم پر رحم کریں۔ الرحمن الرحیم کے بعد مالک یوم الدین کہا۔ رحم کی جو رحم کے بارے میں جو تذکرہ کیا گیا وہ ایک تو ایک رب ہونا، پروردگار ہونا، پرورش ہونا، یہ اس کے رحمت کی نشانی ہے۔ دوسرے یہ بھی کہا کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، لیکن اس سے پہلے کہا گیا وہ رحمان رحیم ہے۔ آپ کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ مومنوں پر اس دن رحم کریں گے۔ گنہگار اگر ایمان کے ساتھ آئے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کو بھی اپنے ساتھ ڈھانپ لے گی۔ حدیث میں جو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے ایک حصے کو دنیا میں بھیجا ہے، اس رحمت کی وجہ سے جانور بھی اپنے بچوں پر رحم کرتے ہیں، انسان جو ایک دوسرے پر رحم کرتا ہے اس رحمت کا نتیجہ ہے۔ لیکن 99 رحمت کے حصوں کو قیامت کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ اس دن جس طرح سے اللہ تعالیٰ رحم کریں گے ہم سوچ نہیں سکتے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اس رحمت کو یاد رکھنے کے لیے مالک یوم الدین سے پہلے اس رحمت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ رحمت سے اللہ تعالیٰ کی صفت، اللہ تعالیٰ کبھی رحمت کی صفت سے خالی نہیں ہوتے، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان لے کر آنا ہے، اور اس دن جانوروں تک کو صحیح بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس کے حوالے سے بھی ہمیں عبادت کرنے کی گزارش کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس صفت کا ہمیں بھرپور یقین نصیب فرمائے اور اس کے لیے زندگی میں تیاری کر کے اللہ کے دربار میں اس کی مرضی کے مطابق حاضر ہونے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔